کام کرنا چاہتی تھیں. آپ اس ٹائم پہ آپ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے, اتنے اسٹیبل نہیں تھے, آپ نے ان کی ڈیتھ کے بعد بہت سارے کام کیے. کیا کیا کام تھے جو وہ کرنا چاہتی تھیں؟ دا فرسٹ تھنگ فرسٹ, وہ ان کا ایک خواب تھا کہ انہوں نے ایک بوتیک اسٹارٹ کرنی ہے جہاں پہ وہ اپنے ڈیزائننگ ایز ان شو کر سکیں. ان کو بڑا شوق تھا ان کپڑوں کی چیزوں کا, اور ایک دفعہ انہوں نے میرے ساتھ ذکر کیا تھا, اور میں نے یہی پرومس کیا تھا کہ انشاءاللہ ابھی تو اس طرح حالات نہیں ہے, لیکن جب بھی ہوا تو آئی وڈ ڈیفینیٹلی اس کو ہم پورا کریں گے. اور میرے لیے ایک جو وعدہ ہوتا ہے وہ کسی کے بھی ساتھ ہو, وہ میری بیوی کے ساتھ ہو, میرے پیرنٹس کے ساتھ, وہ ایک بڑی معنی رکھتا ہے. ایک لائل فیکٹر ہوتا ہے اس میں کہ آپ کتنے سچے ہیں. اگر وہ آپ کے سامنے ہے نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ نے وہ چیز پوری کرنی ہے. اینڈ وہی میں نے اسٹارٹ کیا تھا. ان کے نام سے ہی سنبل سے ہی میں نے ورڈ نکالا تھا, سمبو, دیٹ مینس گفٹ فرام گاڈ. اور میں یہی مانتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک تحفہ تھی, اور اسی کو میں لے کے پھر مطلب کافی ہرڈلز آئے. اتنا ایزی نہیں تھا کیونکہ وہ بندہ خود ہے ہی نہیں جنہوں نے اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. وہ پھر میں نے ان چیزوں کو دیکھا, ان کے کپڑوں کی, ان کی ڈریسنگ سینس کو. مجھے پاسٹ میں جانا پڑا کہ وہ کس طرح سے ڈریسنگ کرتی تھی, کس طرح سے کرنا چاہتی تھی, اور کس طرح سے لوگوں کو وہ دیکھنا چاہتی تھی ڈریسنگ میں. وہ سب چیزیں پھر ایک جگہ پہ ایکیومولیٹ کرنا اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا اٹس کوائٹ ٹف جاب, لیکن الحمدللہ ڈیڈ اٹ. تو شفقت, جب وہ زندہ تھیں اپنی زندگی میں بھی ان کو جس طرح سے لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے شاپنگ کرنے کا, باہر نکلنے کا, لڑکے بہت زیادہ تنگ آ جاتے ہیں ان چیزوں سے کہ کیا ہے یار, باز نہیں آتی, بس نہیں کرتی. تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا؟ آف کورس ہوتا تھا. ان کو شاپنگ کا ویسے ہی بہت شوق تھا, اور جب کبھی اس سائڈ جانا پڑے جہاں پہ رش بہت ہو, اور میں ویسے ہی تھوڑا سا اس سے چڑچڑا ہو جاتا تھا. لیکن میں پھر یہ ہوتا تھا کہ کائنڈ آف یوز ٹو ہو جانا اور سائڈ پہ بیٹھ جانا. میں نے کہا آپ جائیں, جو جتنا کچھ کرنا ہے کر لیں, واپس آئیں, پھر میں ساتھ نکل جاؤں گا. شفقت, ماشاء اللہ آپ اتنے لائل ہیں. آج کل کے لڑکے یا ہسبینڈس کی ہم بات کی جائے وہ اتنے لائل نہیں ہوتے. اب تو آپ کی بیوی آپ کے ساتھ بھی نہیں رہی, تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کیا ایسا کیا تھا انہوں نے, یا کیا چیزیں آپ کو ان کی اتنی پسند تھی, یا کچھ ایسے پرومسز آپ نے ان سے کیے ہوں اور آپ کو ہو کہ آپ کے لیے آپ کے وعدے بہت امپورٹنٹ ہیں؟ شادی والی رات مجھے یاد ہے میں نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں شاید خود کو بھول جاؤں لیکن آپ کو کبھی بھولنے نہیں دوں گا. تو وہ وعدہ میرے لیے ایک بہت ہی بڑا ایک مطلب کہ چیز تھی جس کو میں لے کے چل رہا ہوں. اچھا شفقت, ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی بھی انسان کی ڈیتھ ہونے والی ہوتی ہے, یا ہمیں لگتا ہے کہ اس بندے نے چلے جانا ہے, تو اس بندے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ ہونے والا ہے, اور وہ ہمیں کچھ نہ کچھ اشارتاً بتا رہا ہوتا ہے یا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. تو آپ کی بیوی کے کچھ ایسے ورڈز یا انہوں نے آپ سے کوئی بات کی ہو, یا کوئی ایکٹیویٹی ایسی جس سے آپ کو لگا ہو کہ واقعی کچھ ہونے والا ہے؟ شاید اس کا وقت تھوڑا لکھا تھا اور وہ صرف میرے ساتھ اسپینڈ کرنا چاہ رہی تھی, ہو سکتا ہے. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس سے ایک رات پہلے, 24 گھنٹے پہلے, شی ٹیکسٹڈ می, اور ان میں یہی ورڈز تھے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں لیٹی ہوئی ہوں اور آپ پاؤں کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ روئے جا رہے ہیں. اینڈ شی واز لائک کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. مطلب شی نیو کہ کچھ ہونے والا ہے ود ان 24 آورس. میں خود پریشان ہو گیا تھا, میں کچن میں تھا, کھچڑی بنا رہا تھا, میں بھاگا اس کی طرف گیا, میں نے پوچھا یہ کس طرح کے میسج, جیسے کوئی میسج کرتا ہے. اینڈ شی واز لائک کہ اپنے اسی خوشگوار موڈ میں, چلو ہٹو دفعہ. اینڈ اس کے بعد وہ آئی تھی بعد میں, تو میں کچن میں تھا, اینڈ شی ہگ می, اور ریممبر وہ ایک لاسٹ ہگ تھی, اینڈ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آخری ہوگی, بٹ وہ اس کے 24 گھنٹے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور وہ بھی اس لائک کہ ہاتھوں سے کوئی جیسے ریت نکل رہی ہو. مطلب جو زندگی میں کبھی بندہ چیز سوچ بھی نہیں سکتا, وہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو تو وہ دنیا ہلا دیتی ہے. اس طرح ہی کچھ ہوا تھا. شفقت, ایک انسان آپ کے اتنا کلوز ہوتا ہے اور پھر وہ اچانک آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, آپ اتنی محبت کرتے ہیں جس سے, تو کتنا ٹائم لگا آپ کو اس ٹراما سے باہر نکلنے میں؟ ایک بندے کے آپ ساتھ رہتے ہیں, ہر وقت ساتھ ہیں, اتنی محبت, اتنی وفاداری ہے, اور اچانک وہ آپ کا یہ ساتھ تھا, آپ کے ہاتھ سے وہ نکل گیا ہے. تو کیسے آپ نے سروائیو کیا ان ڈیز میں؟ بہت مشکل تھا. فرسٹ 6, 7, 8 months آئی گیس. لاک ڈاؤن, آئی تھنک مارچ میں لاک ڈاؤن لگا تھا. اس سے پہلے تو میں اسی گھر میں رہتا تھا اور ہم اکیلے رہتے تھے. میں اسی گھر میں ہی رہتا تھا 8 مہینے, اور مجھے لوگ کہتے تھے کہ وہاں سے نکل آؤ. بٹ میرے لیے مشکل تھا, حالانکہ سچویشن ایسی تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں وہاں سے نکلوں, بٹ اتنی اٹیچمنٹ تھی, اتنی یادیں تھیں مجھے, چلتے پھرتے وہ اس کی ہنسی کا بار بار سنائی دینا, آواز آنا کہیں سے, ان کا مطلب اسی گھر میں کسی کو آنے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا کہ کوئی نہ آئے, اپنے آپ کو ایز این آئسولیشن بند کر دینا. کافی میرے قریب دوستوں کو, امی, پیرنٹس, انہیں کو ہی پتہ ہے, باقی کسی کو نہیں پتہ.
بٹ ایٹ دا اینڈ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں عمرہ کروں، شاید اس سے کچھ ہیلپ مل جائے، اور ایک اللہ کی طرف سے وہ تھا، میرے پیسے بھی جمع تھے، بٹ وہ ہو نہیں سکا تھا کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے. لیکن عمرہ نہ ہوا، اس میں بھی ایک اللہ کی حکمت تھی کہ وہ پیسے میں نے ان کے نام کا مدرسہ اسٹارٹ کرنا تھا، جو کہ کوئی بچہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے چندہ مانگنا تھا کہ 1000 روپیہ دیں، ایک مدرسہ ہے چھوٹا سا بیک اینڈ سندھ میں. وہ میرے پاس خیال آیا کہ میں کیوں 1000 دوں، میرے پاس جب اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں جو کہ میں عمرہ بھی اب نہیں کر سکتا. تو وہ میں نے سارے سٹارٹ کروا دیے مدرسے میں. وہ دیکھتے 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 الحمدللہ ود دا ڈونیشنز وہ اب ایک رجسٹرڈ مدرسہ ہے سندھ میں، اور اب وہ مسجد کا کام بھی چل رہا ہے. شفقت، اگر ایسا ہوتا ہے کبھی کسی کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ، کسی کی بیوی کی ڈیتھ ہوگی، کسی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی، تھوڑے عرصے بعد ہی فیملی یا سوسائٹی کا ایک پریشر آنے لگ جاتا ہے ان کے اوپر کہ دوبارہ شادی کر لو، یعنی اس طرح سے ٹراما سے نکلو گے، لائف میں آپ کو موو آن کرنا چاہیے. آپ کے اوپر کوئی ایسا پریشر آیا، اور اگر آیا تو آپ نے کس طرح سے کہا کہ نہیں، آپ کا پرومس تھا اپنی بیوی کے ساتھ ایک، آپ جس کو آپ نے فلفل کرنا ہے اینڈ تک؟ ضرور آیا تھا فیملی کی طرف سے، ایز این اسٹارٹ میں نہیں، سال مطلب انہوں نے بھی سمجھا کہ ہاں اب ٹائم آ گیا، کس کو کہیں کہ تھوڑا سا. بٹ فار می موو آن صرف شادی کرنا ہی نہیں ہے، شادی ایک ہے پارٹ آف لائف ہے، اور آپ ایک ٹائم آتا ہے آپ کب تک اکیلے رہتے ہیں، اور یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور ایسے سننا بھی دیکھا جائے تو آپ کو کرنی بھی چاہیے. اور بٹ یہ تھا کہ میں نہ اس وقت ریڈی تھا، اور ابھی اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہوئے اپنا تھوڑا سا دماغ کو ریڈی کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں. لیکن میں یہی کہوں گا کہ جو لسنرز ہیں میرے یا جو بھی ہیں، جب آپ کے اوپر کوئی بھی ایسی سچویشنز آتی ہیں اور آپ کے سراؤنڈنگز میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ آپ کو جو ہے نا پریشرائز کر رہے ہیں، تو اپنے لیے اسٹینڈ لیں. ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم پھنس جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اپنے لیے اسٹینڈ لینا بہت ضروری ہے، کوئی اور نہیں لے گا. تو میں نے اپنے لیے اسٹینڈ لیا تھا، اور اب یہ عالم ہے کہ شکر ہے مجھے کوئی کہتا نہیں ہے کہ تم کرو، وہ یہ کہتے کہ ٹیک یور ٹائم. آپ یہ نہ کہیں کہ میں جو ہے نا نہیں کروں گا یا اس طرح، آپ اسمارٹ موو کریں اپنے حساب سے کہ مجھے وقت آنے پہ، ابھی کافی چیزیں جو میں نے کرنی ہے، لیکن وقت آنے پہ میں موو آن کروں گا. آپ اتنی خواہشات ساری ان کی پوری کر رہے ہیں جو وہ زندگی میں کرنا چاہتی تھیں، اب ان کے جانے کے بعد آپ کریں، تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے ان کو خواب میں دیکھا ہو یا انہوں نے آپ کو بتایا ہو کہ وہ بہت سیٹسفائیڈ ہیں یا بہت خوش ہیں جو بھی کام آپ ان کے لیے کر رہے ہیں؟ جیسے آپ نے مدرسہ بنایا، ان کو ثواب پہنچتا ہے، جو ان کا بوتیک والا کام تھا آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں. خوابوں میں ہاں کافی دفعہ آئی ہیں، بہت دفعہ، شاید میں گن بھی نہیں سکتا. اور ہمیشہ سے جب بھی دیکھا ہے ایک خوبصورت لباس میں اور ایک باغوں کے اندر، اور کبھی میں نے ان کو تکلیف میں نہیں دیکھا. ہاں کبھی انہوں نے خواب میں بات چیت نہیں کی، بولی نہیں ہے، مسکرائی ہیں، اور میں دور سے ہی دیکھتا رہا ہوں ہمیشہ سے. اور اس طرح کے خواب ہے. ایک بہت ہی بڑا خواب تھا اور بہت بھاری سا خواب تھا، جنہوں نے وہ کسی باغ میں تھی اور کوئی مہمان آئے ہوئے تھے اور مجھے لے کر گئی تھی، وہ میں نہیں بھولتا. باقی ہمیشہ سے میں نے انہیں، اور جب بھی مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ جب میں نے چاہا ہے کہ وہ میرے خواب میں آئیں، اور میں رو کے اگر دعا بھی مانگتا تھا تہجد میں یا ویسے بھی، تو وہ ڈیفینیٹلی آئی ہیں. مجھے اتنا یقین ہوتا تھا آج آئیں گی. تو وہ بڑے خاص موقع ہوتے تھے جن پہ میں یہ دلی خواہش کرتا تھا اور اللہ نے مجھے دکھایا تھا. تو وہاں سے میرا یقین اور پختہ ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے. شفقت، آپ جب یہ سارے کام کرتے ہیں، مدرسہ جاتے ہوں گے، آپ جب بوتیک کا سارا کام کرتے ہیں، تو دیٹ از آبویس کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں اپنی بیوی سے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ڈو یو اسٹل مس ہر مومنٹ پہ، کپلس کو آس پاس دیکھتے ہوئے، ساتھ گرو کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے؟ I do in every second of my life. اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں نا میرے سامنے، کوئی ایسی باتیں جو ریپیٹ ہو جاتی ہیں، یا کوئی ایسا کپل بیٹھا ہو جو کچھ ایسا کہہ رہا ہو کہ آپ کو یاد آ جائے کہ ہاں ہم بھی ایسا بیٹھے تھے کبھی. اینڈ مجھے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی مس کر رہی ہوں مجھے کسی جگہ کہیں پہ بیٹھے ہوئے، اور مجھ سے زیادہ پیار انہوں نے مجھ سے کیا تھا، یہ میرا ماننا ہے، جس سے میں انسپریشن لیتا ہوں. اور کہیں نہ کہیں وہ بیٹھ کے ضرور مجھے مس کر رہی ہوں گی. شفقت، پیپل ڈونٹ ٹیک ریلیشن شپ سیریسلی. لوگ کام میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ اپنے پارٹنر کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں. بعد میں جب ایک بندہ آپ کے پاس نہیں رہتا تو آپ کو بہت سارے ریگریٹس ہوتے ہیں کہ کاش اس وقت میں یہ کر لیتا، کاش اس وقت میں وہ کر لیتا. آپ نے بہت قریب سے پا کے اپنی محبت کھوئی ہے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ایسے لوگوں کو؟ بس میں صرف یہی میسج کہوں گا کہ جو آپ وعدہ کرتے ہیں کسی کی بیٹی کے ساتھ، تو اس کو کبھی نہ توڑیں. تھینک یو سو مچ شفقت فار یور ٹائم. مجھے بہت
بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. لائک